اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں، جسے اللہ ہدایت دے دے اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ عزیز ہے، اللہ منتقم ہے، اللہ صفت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بالکل جناب، ارشاد تو اللہ انتقام کیسے لیتا ہے، اللہ گمراہی میں کیسے ڈالتا ہے؟ یہ ضلالت اور ہدایت یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس آیت میں بلکہ پورے قرآن کریم اس سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی سورت جو ہم پہ جس سے ہم قرآن کریم شروع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ، اور نماز میں ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس میں دیا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان اس دنیا میں کامیابی حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ ہدایت ہے کیا؟ ہدایت بنیادی طور پر ہے اب کسی کو راستہ دکھانا۔ ٹھیک۔ اب راستہ دکھانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھے کہ جی مجھے فلاں جگہ پہنچنا ہے، تو میں ان سے کہوں کہ یہ جو سامنے سڑک جا رہی ہے اس سے آپ سیدھے ہاتھ پہ مڑ جائیے گا، دوسری گلی میں پھر آپ چلیں گے اتنا اور تیسرا مکان یہ آپ کو مل جائے گا۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ میں ان کا ہاتھ پکڑوں اور اس منزل تک پہنچا دوں۔ تو ایک خصوصی معنی ہوئے، ایک عمومی معنی ہوئے۔ قرآن کریم نے ان دونوں ہدایتوں کو مختلف پیرایوں میں اور مختلف انداز میں قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ جیسے اس کو میں نے عرض کیا کہ سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک ہر جگہ پر متعدد مرتبہ قرآن کریم کی اس آیت میں تو ہم ہر نماز میں دہراتے ہی ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اگلی سورت جو سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے اس میں بھی ھدی للمتقین فوراً ہی دوسری آیت میں ارشاد فرمایا گیا۔ تو یہ ہدایت یہ چیز ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا طریقہ اس کو بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن، جیسے آپ نے فرمایا کہ پورے قرآن میں ساری باتیں موجود ہیں، ہمیں ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عمومی ہدایت بھی دی ہے، خصوصی ہدایت بھی دی ہے۔